تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن مجید میں بعض عظیم اولوالعزم انبیاء علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک جگہ اولی الایدی والابصار کے الفاظ استعمال ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق، ان تین انبیاء کا تذکرہ ہے اور ان کے مخصوص اوصاف دو لفظوں میں بیان کیے گئے، اولی الایدی والابصار، یعنی یہ تینوں قوت عملی اور قوت نظری، قوت فکری، ان دونوں کے حامل تھے۔ قیادت کے لیے سب سے زیادہ درکار مشترک اوصاف کے علاوہ یہ دو وصف ہیں۔ اگر قائد غیر معمولی فکری قوت کا تو حامل ہو لیکن عملی قوت کا نہ ہو تو کامیاب طریقے سے قیادت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ذکاوت مفرطہ نہیں دی، یعنی بہت زیادہ فلسفیانہ عقلی منہ شگافی یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دی، اس لیے کہ اگر عقلی قوت حد سے زیادہ ہوتی ہے تو عملی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اعتدال اور توازن انبیاء کی سیرت میں ملتا ہے، اور سب سے زیادہ جو محفوظ ہے سیرت وہ ہم سب جانتے ہیں، خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ، اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لفظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، ہر فیصلہ جو آپ نے کیا، وہ اعلیٰ ترین درجے کی قوت نظری و فکری، قوت عقلی اور قوت عملی کا نمونہ ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں بھی اور تاریخ انسانیت میں بھی جن لوگوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کی قیادت کی ہے کامیاب، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں نمایاں طور پر یہ دو اوصاف ملتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بر صغیر میں بھی جو ملت اسلامیہ میں قائدین پیدا ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوئے، بہت زرخیز ہے ہماری تاریخ، اور بہت زرخیز ہے یہ خطہ زمین، ان اکابر و اسلاف اور عظیم قائدین کے اس دور میں بہت ہی شاید بھرپور وارث تھے ہمارے سب کے ممدوح محبوب حضرت مولانا سید محمد ولی رحمۃ۔ مجھے بھی زندگی کے آخری چند سالوں میں بہت قریب سے ان کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور بہت سی باتیں تنہائیوں میں ان سے اس طرح کی ہوئیں جو بہت قریبی ساتھیوں کی تو یقیناً ہوئی ہوں گی، مجھ سے بہت زیادہ قریبی ساتھی اور قدیم رفقا ان کے تھے۔ تو ہر گفتگو میں یہ احساس میرے اندر مزید طاقتور ہوتا تھا کہ بہت قابل قدر ہے یہ شخص، اور اس لیے خاص طور پر قابل قدر ہے کہ وہ قوت فکری اور علمی، قوت عقلی، قوت نظری اور قوت عملی، ان دونوں کے جامع تھے۔
دوسرے قائد کو جمال اور جلال دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی قائد سراپا جمال ہو وہ بھی چیلنجز کا مقابلہ اپنی جمالی طبیعت کے غلبے کی وجہ سے شاید کبھی کبھی نہ کر سکے، اور جو صرف سراپا جلال ہو وہ بھی حکمت اور دانشمندی اور صبر و تحمل کے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کامیاب ثابت نہ ہو. تو قیادت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دانشمندی اور بالغ نظری بھی ہو، اور حق گوئی اور بے باکی بھی ہو، جرأت اور حوصلہ بھی ہو. خصوصاً ہمارے اس دور میں تو یہ بڑی زبردست تقسیم اور افسوسناک تقسیم نظر آ رہی ہے کہ قیادت کا دعویٰ کرنے والے حضرات یا جن سے ہم جیسوں کو قیادت کی امید ہوتی ہے، ان میں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن میں دانشمندی تو نظر آتی ہے لیکن حوصلہ مندی بہت کم نظر آتی ہے، اور ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن میں حوصلہ مندی یا جذباتیت تو نظر آتی ہے مگر حقیقت پسندی، بالغ نظری اور ایک پریکٹیکل اور پریگمیٹک اپروچ اس کی کمی نظر آتی. مولانا ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جن کو بچپن سے ایسا ماحول ملا، ایسی وراثت ملی اور ایسی تربیت ملی. نفسیات کے ماہرین یہ بات کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں ان کے پیدا کرنے میں دو بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک تو وراثت اور دوسرا تربیت. مولانا کو وراثت بھی ملی عظیم قائدین کی، ان کے والد عظیم ترین قائدوں میں سے تھے. میں یہاں بہت کھل کر عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے ایک ایسے گھر میں اللہ نے مجھے پیدا کیا کہ جہاں وقت کے اکابر قائدین، سیاسی زعماء، محقق علماء، اہل قلوب، رجال فکر، اہل قلم، ان کی بہت آمد رفت تھی، اور مجھے ان کی خدمت کا موقع ملتا تھا کیونکہ میرے والد ماجد کا جہاں قیام تھا وہ مکان ایسا تھا کہ گھر کے اندر کے حصے میں والد ماجد اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ رہتے تھے اور باہر کے کمرے میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رہتے تھے، اور یہ مجمع البحرین تھا، اور یہاں ملک کے مختلف قائدین، چوٹی کے لوگ آتے رہتے تھے. مجھ سے مشاورت کے سارے ابتدائی مشورے اسی کمرے میں ہوئے، اس کی تاسیس کا فیصلہ بھی اسی کمرے میں ہوا. اور میں تو بہت ہی کم عمر تھا، مشکل سے 8-9 سال کی میری عمر تھی جب ڈاکٹر سید محمود کا بار بار اس ضعیفی میں لکھنؤ آنا اور تنہائیوں میں گفتگو کرنا، اور اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کانگریس کی طرف سے ڈاکٹر سید محمود جیسے پرانے پختہ کانگریسی رہنما کا مایوس ہو جانا اور یہ فیصلہ کرنا کہ مسلمانوں کی الگ ایک اجتماعی طاقت ابھرنی چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے میرے والد ماجد سے ہی خط و کتابت کی، پھر اس کے بعد تشریف لا کر گفتگو تفصیلی ہوئی، پھر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی شامل ہوئے. تیسرے نمبر پر جو شخصیت اس میں شامل ہوئی وہ مفتی عتیق الرحمان صاحب کی تھی، اور چوتھے نمبر پر جو شخصیت شامل ہوئی وہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی. تو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ اپنی چھوٹی سی عمر کے باوجود جو تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی تھی، اور بعد میں خط و کتابت جب ہوتی تھی تو کہ میں 6 سال کی عمر سے حضرت والد صاحب کے خطوط لکھنے لگا تھا، جب میری سطریں بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی اور وہ پینسل سے لکیریں کھینچ دیا کرتے تھے، لیکن شاید میری تربیت کی وجہ سے وہ ڈکٹیٹ کر کے مجھ سے کچھ خطوط لکھواتے تھے. تو ان میں جو خطوط بہت اہم ہوتے تھے ان میں مولانا منت اللہ رحمانی اس کے خاص مخاطب ہوتے تھے. اور مولانا رحمانی کی تحریر بھی بہت خوبصورت تھی، رائٹنگ،
اور اس صفت کی بھی وارث تھے مولانا ولی رحمان. بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی. حضرت والد صاحب کی جو تحریر تھی وہ اتنی حسین و خوبصورت نہیں تھی. حضرت والد صاحب آخر میں کبھی کبھی جملہ لکھواتے تھے کہ میرے مکتوب کے پڑھنے سے آپ کو جو زحمت ہوئی اس پر میں بہت معذرت چاہتا ہوں اور آپ کے خوبصورت خط کے انتظار میں ہوں. تو عجیب تعلقات تھے ان بزرگوں کے. اور یہ نہیں کہ سب کا ذوق ایک تھا, تھوڑا تھوڑا ایک رنگ الگ الگ بھی تھے, لیکن اس رنگ کے الگ ہونے کے باوجود اخوت و محبت اور تعاون و اتحاد ایسی مثالی تھی. مجھے آج یہ بات اس مجلس کی خصوصیت محسوس ہو رہی ہے کہ یکے بعد دیگرے 3 حضرات نے اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کی ہے کہ بھائی جو اور حضرات ملت کی خدمت کرنے والے رہ گئے ہیں ہم ان کی قدر اور احترام کریں. میں اب تک تو 10-12 سال سے تنہا ہی یہ بات کہتا رہا, یا کم سے کم میرے سامنے یہ بات نہیں آئی, اور میں اس کی تعبیر یہ کیا کرتا تھا کہ ہم اپنی ملت کے حضرات کی یا کسی کی بھی قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار نہ کیا کریں. بہت سی قومیں ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں, میری اس بات کو بہت توجہ سے سنیے گا, لیکن وہ اپنے قائدین کی زندگی میں ان کی قدر کرتی ہیں. اور بہت سی قومیں ہیں جو توحید و سنت و عبادت کے ذخیرے رکھتی ہیں, لیکن وہ اپنے قائدین کو خون کے آنسو رلاتی ہیں اور زندگی بھر تو ان کی عیبوں ہی پر ان کی نظر رہتی ہے. نکتہ چینیاں, تنقیدیں اور آپس کی گفتگو میں تمسخر, اور انتقال کے بعد جلسہ تعزیت, انتقال کے بعد مضامین, انتقال کے بعد آنسو. یہ جو اگر جس قوم کو یہ وصف ہو اس کے حج اور عمرے, اس کے ذکر کے حلقے اور تہجد کے سجدے دنیا میں اس کو ذلت سے نہیں بچا پائے. مجھے یہ پختہ عقیدہ ہے. اور اگر کسی قوم کو اپنے قائدین کی زندگی میں ان کی قدر کا سلیقہ ہو تو ان کے شرک و کفر کی سزا آخرت میں ملے گی اور ضرور ملے گی, لیکن دنیا میں ان کو سربلندی سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ سائنٹیفک سسٹم کے مطابق خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا, اور بنیادی طور پر قوموں کی عروج یا ترقی کا پیچھے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ کون سی قوم اپنی قائدین کی ان کی زندگی میں قدر کرتی ہے. کوئی بھی شخص انسان ہے, اس میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ضرور ہوں, لیکن اگر ہماری عادت یہ پڑی ہوئی ہے کہ صرف ہم انہی کمزور پہلوؤں ہی کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو انلارج کرتے رہتے ہیں, اور ان کی جو سینکڑوں خوبیاں ہیں ان کو ہمیں نظر نہیں آتی, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو اس وقت ہمارے اوپر جو حالات ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں. جب مسٹر موہن کرم چند داس گاندھی ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے اور یہاں انہوں نے دہلی کی خلافت میں داخل ہو کر ملک کی قیادت کے لیے خاص راستے کا انتخاب کیا, تو میرے والد ماجد یہ قصہ مجھے سناتے تھے کہ مسٹر برلا اور ٹاٹا دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسٹر موہن کرم چند گاندھی سے کہا یہ 1 لاکھ روپے ہماری طرف سے ہر مہینہ آپ کو ملتے رہیں گے, اور کوئی حساب کتاب نہیں, اپنے ذاتی خرچ میں لگائیے جس طرح لگائیے, لیکن آپ یکسو ہو کر قوم کی قیادت کریں, اس لیے یہ ہماری طرف سے تا حیات یہ نذرانہ آپ کو پیش کیا جاتا رہے گا. ہماری قوم 2 روپے کا چندہ تو دیتی نہیں, لیکن حساب لیتی ہے 2 لاکھ. یہ جو صورت ہے نا, اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. مولانا ولی رحمانی کبھی کبھی اس درد سے بے قابو ہو جاتے تھے. تنہائیوں میں جب گفتگو ہوتی تھی اور اس پہلو پر جب بات ہوتی تھی تو وہ بالکل یعنی جیسے بندھن کھل جاتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ریاست میں پیدا کیا جہاں کے لوگ یہ اچھی خاصی بڑی تعداد قدردانوں کی ہے. اس خاندان میں پیدا کیا جس خاندان کی وجاہت ہے
اور ان کی عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد ریاست بہار میں بہت پہلے سے موجود تھی اور ان کو وہ پلیٹ فارم عطا فرمائے. لیکن کہیں نہ کہیں زندگی میں ان کو یہ تجربات ہوئے ہوں گے, تبھی وہ اس موضوع پر بالکل پھٹ پڑتے تھے اور عجیب ان کی کیفیت ہو جاتی تھی. چنانچہ مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری بننے پر راضی کرنے کے لیے مجھے ذاتی طور پر کیسی ان کی خوشامد کرنی پڑی, کتنا ان کو پر محنت کرنی پڑی, اور وہ 2-3 بار میرے دور دراز کے مقام مہاراشٹر میں وہاں خود تشریف لائے میرے اصرار پر, کیونکہ میں نے چاہا کہ میں تنہائی میں باتیں کروں گا اور میں ان کو ان کے جد امجد مولانا مونگیری کی وراثت کا واسطہ دیتا تھا. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو حضرت مولانا مونگیری کے شیخ تھے, ان کی مخصوص جو اسلام کی فہم تھی اس کا واسطہ دے کر ان سے کہتا تھا کہ یہ ذمہ داری اب آپ قبول کر ہی لیجئے. حضرت مولانا نظام الدین صاحب عمر کے اس مرحلے میں آ گئے ہیں صحت کے کہ وہ خود بہت پریشان ہیں. وہ ہم لوگوں سے بار بار کہتے تھے کہ بھائی کسی طرح یہ ذمہ داری مجھ سے لے کر آپ کسی اور کو سپرد کریں, اور ہمیں مولانا ولی رحمانی سے موضوع کوئی نظر نہیں آتا تھا. لیکن مولانا راضی نہیں تھے. میں یہ بات یہاں ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کہتے تھے بھائی اب میری عمر اور صحت اس قابل نہیں رہی کہ ایک نئی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لوں. آلریڈی میرے اوپر پہلے سے ہمارے شریعہ کی ذمہ داری ہے, عملی طور پر مجھے ہی اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے, اور بھی انہوں نے کچھ معذرت کی, لیکن بہرحال وہ راضی ہوئے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قیادت کی, اور ان کے زمانے میں بہت بڑے بڑے چیلنجز بھی آئے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اپنی طرف سے امکانی کوشش میں کسی کمی کا احساس لے کر شاید وہ اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوئے ہوں گے. وہ اس شکر کی کیفیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہوں گے کہ جو کر سکتے تھے اللہ ہم نے کیا, اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے تو اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. ایک تو یہ پہلو. دوسرے میں اور بہت سے پہلوؤں کو دہرانا نہیں چاہتا. ان کی جرأت, ان کا حوصلہ, ان کی بے باکی, ان کی فراست, ان کی بصیرت, ان کی حالات پر نظر, گہری سمجھ, ملکی اور بین الاقوامی حالات کی سازشوں کی سمجھ, ان کے مقابلے کا حوصلہ, یہ سب اوصاف تو آپ سب حضرات خوب جانتے ہیں اور ہمارے بیان کرنے والوں نے اچھی طرح بیان کیا. لیکن ایک بہت اہم پہلو اس بہت ہی اہم مجلس میں عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میں پچھلے 15-16 سال سے یا کچھ اس سے زیادہ سے اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ملک میں ہندوؤں کی اکثریت ہے, اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بچپن سے مطالعہ کر رہا تھا ان مصنفوں کی تحریروں کا جنہوں نے اس ملک کی سماجی جو فیبرک ہے اس پر ریسرچ کیا ہے. اور میرا احساس مطالعے کے نتیجے میں بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ہم مسلمان اس ملک کی جو سوشل فیبرک ہے, سماجی ویوستھا ہے, اس سے واقف نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر غیر مسلم ہندو ہے. یہ ہماری سنگین غلطی ہے, اور اس غلطی کے نتیجے ہم بھگتتے چلے جا رہے ہیں اور بھگتتے چلے جائیں گے, آئسولیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. غالب تعداد بہت بڑی اس ملک میں ہماری دشمن ہوتی جا رہی ہے, اور ان کو ہمارے دشمن بنانے والی طاقتیں کامیاب ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کامیابی میں ہماری ناواقفیت کو بڑا دخل ہے. لیکن میں یہ بات بھی عرض کروں کہ ہماری روایتی مسلم قیادت کے منصب پر فائز تمام جماعتوں کے ذمہ داران سے, تمام شخصیات سے میں نے فرداً تفصیلی گفتگو کی, اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اپنی حکمت عملی میں ایک جوہری تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ مسئلہ اس ملک میں اگر ہم نے ہندو مسلم بنا کر مقابلہ کیا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس ملک میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. ہندو مسلم مسئلہ بنایا گیا, کھڑا کیا گیا ہے نامنہاد ہندو سماج کے اندرونی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے. یہ ہے اصل, اس کی بہت تفصیلات ہیں, میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, اور مجھے ابھی
ٹرین بھی پکڑنی ہے. تمام جماعتوں سے میں سب کا نام لوں, سب میں ایک بھی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میں نے ان کے قائدین اور ذمہ داران سے تفصیلی گفتگو, ان سے گزارش کی کہ آپ اس پر غور فرمائیے, جلدی فیصلہ نہیں کیجیے. اس ملک میں جو 70-80% آبادی ہے غیر ہندو ہے, اور یہ برہمنوں کی مظلوم ہیں, اور ہم تو مظلوم آج سے ہوئے 60-70-80 سال یا ہزاروں سال کے مظلوم ہیں. لیکن ہمارے ان کے درمیان ایک زبردست خلیج حائل ہو گئی ہے, اور وہی استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے خلاف. اس لیے ہمارا ان سے رابطہ ہونا اور بہت ہی ایک کامن منیمم پروگرام بنا کر ایک مشترکہ جد و جہد اٹھانا وغیرہ وغیرہ. یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تنہا بڑے مسلم قائدین میں مولانا ولی رحمانی تھے, جنہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ اجمالی طور پر یہ بات سننے کے بعد کہا کہ مولانا یہ بہت اہم موضوع ہے. اب میں اگلے ملاقات میں 2-3 دن آپ سے یہ باتیں سنوں گا, تفصیل سے سمجھوں گا, آپ کے تجربات سنوں گا. یہاں تک کہ یہ بھی انہوں نے میرے کہنے پر قبول کر لیا کہ ہماری آپ کی وہ ملاقات لکھنؤ میں بھی نہیں ہوگی, دلی میں بھی نہیں ہوگی, پٹنہ میں بھی نہیں ہوگی. ہمیں پہاڑی مقام پر جو سیاحتی مقام ہے وہاں جا کر روپوش ہو گئے. آج یہ پہلی بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں, نہ مجھے وہاں کوئی جانتا تھا نہ انہیں کوئی جانتا تھا. اور وہاں 3 دن لگاتار کئی گھنٹے صبح اور کئی شام اس موضوع پر نشستیں ہوئیں, اور ان کے ایک دن کے بعد ایما پر میں نے اس مظلوم طبقات کے کئی قائدین کو بلا لیا. کوئی کہاں سے آ گیا, کوئی کہاں سے آ گیا, کچھ اسٹیٹ سے آ گئے لوگ, کچھ سکھ لوگ آ گئے, کچھ اور کرسچنس آ گئے, کچھ لنگایت آ گئے, کچھ بدھسٹ رہنما آ گئے. اب جب مولانا نے ان کی گفتگو سنی اور ان کے جذبات سنے اور یہ کہا کہ ہم پر کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہم کس قدر سخت مظلوم ہیں. ہم پر تو زیادتی ہوئی کہ آپ کو تو آج تک وہ ہندو ثابت نہیں کر سکے, لیکن ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ 1900 آرٹیکل نمبر 25 جو دستور کا ہے دفعہ 25, اس کی تشریح میں دستور میں لکھ دیا گیا کہ سکھ اور بدھسٹ اور جینی ہندو ہیں. یہ تو زیادتی مسلمان پر کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا. آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو بچانے میں کامیابی حاصل کی ہے, ہم اپنی آئیڈینٹی کو کھو بیٹھے, ہم تو بہت جلے بھونے بیٹھے, مگر کیا کریں کہ ہمارے عوام کو آپ کو دشمن بنا دیا گیا, اور آپ بھی نہیں سمجھتے اور ہم اپنے عوام کو نہیں سمجھا پاتے جب تک اشتراک کے عمل نہیں ہوگا. میں سلام بھیجتا ہوں مولانا ولی رحمانی کی روح کو. اس شام کو تنہا میرے کمرے میں مولانا خود تشریف لائے اور کہا کہ بس 3 دن بہت کافی ہیں, مجھے شرح صدر ہو گیا, اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے. میں بالکل مطمئن ہو گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی, سماجی اور دعوتی حکمت عملی اس ملک میں کیا ہونی چاہیے, اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے چند سال کی محنت میں کچھ رابطے قائم کر لیے. میں بالکل تیار ہوں. اس کے بعد میں انتظار میں رہا, مولانا ذاتی طور پر شریک ہوتے رہے, تائید کرتے رہے. پھر جے پور میں مسلم پرسنل بورڈ کا جو اجلاس ہوا 2014 میں, آج سے 7 سال پہلے, اس وقت مجلس عاملہ کی نشست میں حالات پر غور کیا گیا, کیونکہ جو نیا موڑ لے لیا تھا ملک نے, اس پر غور کر کے مجلس عاملہ نے بورڈ کی ایک کمیٹی بنائی اور یہ کہا کہ وہ کمیٹی غور کر کے عام اجلاس میں تجویز پیش کرے کہ کیا کرنا چاہیے. رات بھر وہ کمیٹی بیٹھی, عشاء کے بعد سے فجر تک ہم لوگوں نے تجویز مرتب کی, اور اس تجویز کو عام اجلاس میں پیش کیا گیا اور وہ منظور ہوا. اور اس وقت یہ طے ہوا کہ پرسنل بورڈ دین دستور بچاؤ تحریک چلائے اور اس میں ان تمام طبقات کو شامل کرے. یہ مولانا ولی رحمانی کی بصیرت تھی, جرت تھی. اس میں اختلاف ہوا, وہ روایتی انداز کے جو لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور وہ یہاں تک کہتے تھے کہ دین بچاؤ یہ تو سمجھ میں آتا ہے, دستور بچاؤ کا کیا مطلب. اور ہم یہ کہتے تھے کہ دستور بچاؤ کے نام پر یہ لوگ شریک ہو پائیں گے, دین بچاؤ کے نام پر یہ لوگ شریک نہیں ہوں گے, اور جب تک ان کو ہم شریک نہیں کریں گے ہم اپنے ملک میں نیشنل ایجنڈے کو بدل نہیں سکتے.
تو یہ مولانا کی جرت بھی تھی, بصیرت بھی تھی کہ انہوں نے اس بات کو منظور کروایا عاملہ سے اور صدر بورڈ سے, اور آپ یقیناً گواہ ہیں اس کی کہ وہ جو تحریک چلی تو اس نے پورے ملک میں ایک نیا رخ ڈال دیا. پہلی مرتبہ مسلم فیصلہ بورڈ کے جلسے میں کہیں 10,000 اور کہیں 5,000 اور کہیں 20,000 غیر مسلموں نے شرکت شروع کی. انہیں بورڈ تو یہ اس انداز سے بدنام کیا جا رہا تھا کہ جیسے آتنکوادیوں کی کوئی کی سنگٹھن ہے. تو یہ لیکن اس کے بعد پھر میں یہ بھی بات بھی کہہ دوں کہ بالآخر ایک وقت آیا کہ ہماری بعض وہ جماعتیں جو بورڈ کے اندر شامل تھیں انہوں نے دھمکیاں تک دے ڈالی صدر بورڈ کو خط لکھ کر کہ اگر یہ تحریک بند نہ کی گئی تو ہماری جماعت بورڈ سے نکل آئی. تو بورڈ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے صدر بورڈ نے ہم لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنے طور پر یہ چلائیے, میں آپ کے ساتھ ہوں ذاتی طور پر, لیکن بورڈ نہ ٹوٹ جائے. تو یہ مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو بورڈ کے ہٹاتے ہیں لیکن میں ساتھ میں ہوں. اور ہر جگہ انہوں نے ساتھ دیا, قیادت کی, اور یہ ان کی بصیرت کی بات تھی. میں نے چونکہ بہت ہی شاندار آڈینس یہاں موجود ہے اس لیے میں نے یہ بات اس وقت یہاں کہی ہے, میں نے زیادہ سمع خلاشی کی اور وقت لیا تو میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ جرت کی بات بھی تھی, اور روایات سے ہٹ کر کسی نئی بات کو قبول کر لینے کی جو صلاحیت ہونی چاہیے, کیونکہ حالات بدلتے ہیں تو اسٹریٹجی بدلتی ہے. اگر آپ پرانی اسٹریٹجی پر اصرار کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جب میں نے ان سے ابتدائی 1-2 گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بات بہت اہم ہے, میں پوری طرح اچھا اس میں جو وہ سمجھنے میں کامیاب ہوئے اس کی بھی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی صوبہ بہار کی خصوصیات. حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپروچ, جو ملک کی سیاست کی جو فہم ان کے پاس تھی, میں بلا کسی ہچک کے کہہ سکتا ہوں. میرے والد ماجد کہا کرتے تھے کہ تعلق مع اللہ اور بزرگی میں کوئی بھی آگے ہو سکتا ہے لیکن حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب سے بڑھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا رہنما ہمارے ملک میں نہیں پیدا ہوا. اب اس وقت اس کی تفصیلات میں نہیں رکھ سکتا آپ کے سامنے. اور یہ مولانا سجاد صاحب نے ایک نسل تیار کی تھی وہاں, اور انہوں نے مسلم سیاسی پارٹی بنائی, مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنی بہار میں. سن 37 کے جنرل الیکشن میں اس پارٹی نے حصہ لیا اور وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن کر ابھری. یہ سب کچھ مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب نے آزادی سے پہلے کر کے دکھایا کہ یہ ہم دوسری نامیات سیکولر پارٹیوں کے قلی بنے رہیں, اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں اپنی طاقت بڑھانی چاہیے اور تمام مزدوروں, مظلوموں, کمزوروں ان کا خدمت گزار بن کر ابھرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے جب سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن کر وہ ابھرے تو گورنر نے دستور کے مطابق سنگل لارجسٹ پارٹی کانگریس کو کال کیا حکومت بنانے کے لیے. کانگریس نے کسی خاص حکمت عملی کے تحت انکار کر دیا. میجورٹی میں کانگریس بھی نہیں تھی اگرچہ سب سے بڑی پارٹی وہی تھی. تو بینگ اے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان کو کہا گیا کیا آپ سرکار بنانے کے لیے تیار ہیں. پھر ایک مرتبہ جو مشورے ہوتے تھے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کے اس میں پہلے علماء و فقہاء کا اجلاس ہوتا تھا اور شرعی نقطہ نظر سے باقاعدہ غور ہوتا تھا. وہ سارا مواد ہمارے شریعہ کی لائبریری میں موجود ہے اور اس کے مطابق مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کا جلسہ ہوتا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم سرکار بنانے کو تیار ہیں. حالانکہ وہ اکثریت میں نہیں تھے, کانگریس کو مجبور ہو کر ان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور پارٹی نے حکومت بنائی. اور میں اس پر اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ حکومت سنبھالتے ہی مولانا سجاد صاحب نے پورے بہار کے علماء اور اصحاب علم و فتویٰ کا اجتماع بلایا. اور آپ کو حیرت ہوگی اس اجتماع کا استفتاء کیا تھا, کس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. وہ یہ کہ بہار کے زمینوں کی تقسیم شریعت اسلامی کے اصولوں کے مطابق کیسے کی جائے, کیونکہ بہار کی زمینوں کا مسئلہ آج تک بھی برقرار ہے. زمینوں پر بڑے بڑے زمینداروں کا قبضہ ہے اور چھوٹے چھوٹے کسان وہاں مزدوری کرتے ہیں اور نسلوں سے مزدوری کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس علماء کے فتوے کے روشنی میں انڈیپینڈنٹ پارٹی نے ایک نیا بل ڈرافٹ کرنا شروع کیا, کس طرح ان زمینوں کو چھوٹے کسانوں کو بھی دیا جائے اور برابری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. امیر اور غریب کے درمیان یہ جو ہیوج گیپ ہے اسے کم کرنے کی کوشش کی جائے. چنانچہ وہ بل ابھی ڈرافٹ ہو ہی رہا تھا کہ کانگریس
وہ یہ خبر لیک ہو گئی اور کانگریس نے سپورٹ وڈرا کر لی اور حکومت گر گئی. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس نے امارت شرعیہ کے علماء کو، مولانا رحمۃ اللہ رحمانی کو، جو مولانا سجاد صاحب کے براہ راست تربیت یافتہ تھے، مولانا عبدالصمد رحمانی کو، مولانا قاضی مجاہد الاسلام کو اور مولانا ولی رحمانی کو ایک خاص ویژن دیا، جو ویژن عام طور پر دوسرے صوبوں کے علماء میں شاید کم نظر آئے یا نہ نظر آئے. تو بہرحال اللہ کرے ہم لوگ ان روایات کو آگے بڑھا سکیں اور ہم اپنی وہ ملت کو یہ حوصلہ دیں کہ ہم تو اس قوم کے افراد ہیں. اس قوم کے بارے میں عربی شاعر نے کہا تھا اذا مات منا سید قام سید، ہمارا کوئی سردار اگر دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا سردار جھنڈا تھام لیتا ہے. ہمارے صحابہ کرام میں تو ہاتھ کٹنے کے بعد گلے کے نیچے وہ جھنڈا دبا کر گردن سے انہوں نے میدانی جنگ میں گویا جہاد جاری رکھا تھا. ہم تو اس قوم کے افراد ہیں. اللہ کرے کہ آج کی یہ مجلس صرف ایک تعزیتی مجلس بن کر نہ رہ جائے، اظہار غم کی مجلس بن کر نہ رہ جائے، بلکہ حوصلہ اور سبق دینے والی نشست بھی بنے. بہت شکریہ آپ سب کا، خاص طور پر اس محفل کو سجانے والے شمس تبریز و ملت ٹائمز کی ٹیم کا. جزاکم اللہ تعالی.